دیکھیے فیض حمید کی جو کسٹڈی ہے فوج کی جانب سے اور کورٹ مارشل کے لیے کارروائی کا آغاز ہے، یہ جن وجوہات پہ بتایا گیا ہے کہ ان وجوہات پہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور وجوہات پہ بھی اگر ان پر گرفت ڈالی جاتی تو وہ زیادہ اہم بات تھی۔ مثال کے طور پر جب وہ ڈی جی سی تھے، اور مثال کے طور پر جب وہ مختلف عہدوں پہ رہے، تو ان کا سیاست میں ڈائریکٹ ان کی انوالومنٹ، ان کا سرونگ افیسر ہوتے ہوئے ٹی ایل پی کو دوام بخشوانا اور ان کے ذریعے ایک ایسا دھرنا کرانا جو کہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ خطرناک کوئی دھرنا تھا ہی نہیں، کیونکہ اس میں جانے جا سکتی تھی۔ وہ توہین مذہب کو لے کر اتنے ایک سینسیٹیو معاملے کو لے کر جو ہے وہ دیا گیا تھا، اور اس میں حکومتی ایک وزیر نے استعفیٰ دیا، لوگوں کو گولیاں بعد میں پڑی، اس کی وجہ سے جوتے مارے گئے۔ تو وہ ایک ایسا اقدام تھا جس پہ میرے خیال میں گرفت اگر ہونی چاہیے تھی تو اس پہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جو پریس ریلیز ہے اس میں ایک تو بتایا گیا ہے کہ ٹاپ سٹی کے حوالے سے جو ایک مشہور زمانہ ایک کیس تھا کہ جس میں رات کے وقت اس کے مالک کے گھر پہ ایک قسم کا ریڈ کیا گیا تھا، اور اس کے گھر سے بہت سی چیزیں برآمد کی گئی تھیں۔ وہ چیزیں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ان کو مالی طور پر جو ہے وہ چیزیں اس سے چوری کی گئیں، بلکہ ان کو اس بارے میں ہے کہ اس پروسیس میں کہیں پہ کسی کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی، اور سارا معاملہ جو ہے وہ بہت ان کی فیملی کے لیے بہت سے حوالے سے خطرناک ہو گیا تھا۔ ان کی لائف جو ہے ولنریبل بنائی گئی تھی، لوگوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا، اغوا بھی کیا گیا تھا، بہت کچھ ہے جو کہ اس پہ باقی گرفت ہونی چاہیے۔ لیکن سب سے زیادہ جو اس پریس ریلیز میں دوسرا حصہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھے جن کو جو ہے وہ اس کو فوج کے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن سمجھاتا ہے۔ میرے خیال میں ریٹائرمنٹ سے زیادہ جب وہ حاضر سروس تھے تو وہ بہت سے ایسے اقدامات میں ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے، اس حوالے سے بات ہو جانی چاہیے کہ خواہ وہ ٹی ایل پی ہے، خواہ وہ لوگوں کو اس دھرنے میں جا کے وہ جو پیسے بانٹنے کا معاملہ ہے، وہ توڑ پھوڑ ہے، وہ ساری جو یہ اسلام آباد میں لوگوں کو یرغمال مال بنایا گیا، میڈیا میں جو ہے وہ اس حوالے سے جو جس طرح سے پیمرا کے ذریعے سے سارے چینلز جو ہے وہ ان کی نشریات سسپینڈ کی گئی ہے، یہ سارا معاملہ، اور اس کے بعد آخر میں جو 2018 کا الیکشن مینیج کیا ہے، یہ چیزیں جو ہیں اس پہ ان پہ گرفت ہو جانی چاہیے۔ اور سب سے اہم، سب سے جو آخر میں آپ کہیں لیکن سب سے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ انہوں نے جو دہشت گردوں کو واپس ملک میں بسایا سویلین گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، افغانستان میں جا کے چائے کے حوالے سے ایوریتھنگ ول بی اوکے، یہ سارا کچھ یہ پوری دنیا کے سامنے ایک سرونگ آئی ایس آئی چیف کو اس طرح سے جانا، ان چیزوں پہ بات ہونی چاہیے۔ جو دہشت گردی کو واپس جو ہے وہ ملک میں بلایا، ان چیزوں پہ بات ہونی چاہیے کہ سیاسی جماعت کے ذریعے سے اتنا کچھ جو کرایا، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی، جو میڈیا کو انہوں نے جو ہے وہ آج اگر میڈیا کے حالات خراب ہیں تو ظاہری بات ہے وہ جو ہے ان کے ذمہ دار ہے۔ یہ سارا کچھ جو کیا اس پر بھی گرفت ہونی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ آپ ان کی حاضر سروس کے وقت صرف ایک غلطی پر ان کو جو ہے وہ کسٹڈی میں لے رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی ایکٹیویٹیز، ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں، جب وہ حاضر سروس تھے اس وقت کی ان کی سرگرمیوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس پر بھی ان سے بحث پرس ہونے چاہیے، اور اس پر بھی جو ان کی غلطیاں ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔